بر صغیر کی سرزمین پر اگر عشق الہی کا چراغ سب سے پہلے روشن نظر آتا ہے تو اس چراغ کے محافظ ایک عظیم ولی تھے۔ وہ بزرگ جن کے صبر پر فرشتے رشک کرتے تھے، جن کی فاقہ مستی کرامت بن گئی تھی۔ آج ہم ذکر کریں گے سلطان الہند کے محبوب خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور دل کو ایمان کی روشنی سے منور کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ اور مشہور کرامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم ترین بزرگان میں سے تھے۔ آپ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب ترین خلیفہ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ آپ کا لقب قطب الاقطاب اور عرفیت کاکی ہے، جو ایک مشہور کرامت کی وجہ سے پڑا۔ آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، زہد و تقوی، سماع کی رغبت اور خلق خدا کی ہدایت سے بھری پڑی ہے۔ آپ کی ذات سے بر صغیر میں اسلام اور تصوف کا نور پھیلا ہے۔ ولادت اور ابتدائی زندگی۔ آپ کی ولادت 569 ہجری 1173 عیسوی میں ایشیا کے شہر اوش یعنی کرغزستان میں ہوئی۔ آپ کا نسب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، جو آپ کو حسینی سادات میں شمار کرتا ہے۔ آپ کے والد سید کمال الدین موسیٰ ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھے، لیکن جب آپ کی عمر صرف 4 سال تھی تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ ماجدہ نے آپ کی تربیت بڑی احتیاط سے کی۔ بچپن میں ہی آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت پیدا ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو بسم اللہ کی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے اور الہام ہوا کہ قاضی حمید الدین ناگوری یہ بسم اللہ پڑھائیں گے۔ آپ نے بچپن سے ہی قرآن مجید کے 15 پارے حفظ کر لیے تھے۔ ابتدائی تعلیم شیخ ابو حفص اوشا سے حاصل کی، پھر قاضی حمید الدین ناگوری سے علوم ظاہریہ کی تکمیل کی۔ ناظرین کرام، تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں اور دیکھیے 15 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ترکہ میں ایک باغ اور پنچکی ملی جو آپ کا ذریعہ معاش بنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق کی ہدایت کے لیے چنا تھا۔ ایک دن باغ میں مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی تشریف لائے اور ایک کھجور کا ٹکڑا کھلا کر دل کی دنیا بدل دی۔ اس کے بعد آپ باطنی علوم کی طرف مائل ہوئے۔ بیعت اور خلافت۔ جوانی میں آپ مرشد کامل کی تلاش میں نکلے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز سے ملاقات ہوئی آپ کی۔ آپ نے فوراً بیعت کر لی۔ خواجہ غریب نواز نے آپ کو اپنا محبوب ترین مرید بنا لیا۔ ناظرین کرام، آپ واقعے کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہمارے اللہ والے ولی جو گزرے ہیں ان کی زندگی کیسی گزری۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو خواب میں 40 دن تک یہ حکم دیا کہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا کرو، کیونکہ وہ ہمارا دوست ہے۔ آپ ابھی سن شباب کو بھی نہ پہنچے تھے کہ خواجہ غریب نواز نے آپ کو خلعت و خلافت عطا فرمائی اور دہلی بھیج دیا گیا۔ فرمایا دہلی میں تمہاری شمع روشن ہوگی۔ آپ دہلی پہنچے تو سلطان شمس الدین التمش آپ کے مرید ہو گئے۔ آپ کی خانقاہ میں عوام و خاص کا
رش لگا رہتا تھا۔ آپ کی نظر کی برکت سے ہزاروں فاسق صالح بن گئے۔ زہد و تقوی اور مشہور کرامات کاکی: آپ زہد کے پیکر تھے، کبھی کسی سے کچھ نہ لیتے، ہدایہ واپس کر دیتے، بسا اوقات فاقے ہوتے۔ ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے آپ کی اہلیہ پڑوس کے نان بائی سے روٹی قرض لے آتی تھی، لیکن نان بائی کی بیوی توہین کرتی۔ آپ نے اہلیہ کو منع فرما دیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جب ضرورت ہو وہاں سے کاک روٹی لے لیا کرو۔ چمتکاراً وہاں سے تازہ روٹی ملتی رہتی تھی۔ نان بائی کو شک ہوا کہ روٹی کیوں نہیں لی جا رہی ہے ہمارے پاس سے۔ اس کی بیوی نے پوچھا تو فوراً راز فاش ہو گیا۔ اس دن سے وہ کرامات بند ہو گئی، لیکن آپ کا لقب کاکی پڑ گیا اور چرچا 400 ہو گیا آپ کا۔ ایک اور کرامت، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کی عبادت میں مشغول تھے، واپس آئے تو لوگوں سے رونے کی وجہ پوچھی، سن کر فرمایا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اور صبر کا پہاڑ بن گئے۔ ناظرین کرام، سماع کی رغبت اور وصال، آپ کو سماع، قوالی وغیرہ بے پناہ محبت تھی ان چیزوں سے۔ آپ ہندوستان میں قوالی متعارف کرانے والے پہلے شیخ ہیں۔ ایک محفل سماع میں شیخ احمد جام کا یہ شعر سنا، کشتی گانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جان دیگر است۔ یہ سن کر آپ پر وجد طاری ہوا۔ آپ 3 دن اسی حالت میں رہے اور چوتھے دن 14 ربیع الاول 633 ہجری 1235 عیسوی کو وصال فرمایا۔ نماز جنازہ کا مشہور واقعہ، وصال کے بعد جنازہ تیار ہوا تو خادم نے اعلان کیا، خواجہ کی وصیت ہے کہ نماز جنازہ وہ پڑھائے جو کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہو اور فرائض کی تکبیر اولیٰ سے محروم نہ ہوا ہو۔ بڑے مجمع میں سناٹا چھا گیا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ آخر سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھے اور فرمایا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا راز فاش ہو، لیکن خواجہ صاحب کا حکم ہے، اور نماز پڑھائی۔ یہ واقعہ آپ کی بلندی، تقوی اور سلطان کی اطاعت کا شاہکار ہے۔ ناظرین کرام، مزار مبارک اور وراثت، آپ کا مزار دہلی کے مہرولی میں ہے، قطب مینار کے قریب۔ یہاں ہر سال عرس منایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے خلفاء میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سب سے مشہور ہیں، جن سے سلسلہ چشتیہ پاکستان تک پھیلا۔ آپ کی تعلیمات محبت، صبر، توکل اور سماع پر مبنی ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر خلق کی خدمت کرنا ہی ولایت کی راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لوگوں تک